اور نہ ہو پاس کسی کی بھی پرچھائی، بس اس کی اور میری ہم دونوں کی ہو تنہائی، اس کے حسن کا سرخ جوڑا میرے نام کا، اس کے ہاتھوں میں میرا ہاتھ ہو، اس کے ہاتھوں کی مہندی میرے نام کی ہو، اس کے دل میں میرا دل ہو، اس کی دھڑکن میں میری دھڑکن ہو، اس کی سانس میں میری سانس ہو، اس کی بات میں میری بات ہو، اس کے ہونٹوں پہ پیاس میری ہو، اس کی سوچ میں سوچ میری ہو، اس کی زلفوں میں ہاتھ میرے ہو، ایک رات ہو میرے ساتھ ہو، ایک بات ہو میرے ساتھ ہو، یارو کرو ہاتھ اٹھا کے دعا کہ صدق کا پیار کبھی نہ بدنام ہو۔ واہ 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 واہ۔ السلام علیکم، میں ہوں دعا مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ ناظرین، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ محبت ہار جاتی ہے، کزن جیت جاتا ہے، لیکن آج کہانی ذرا مختلف ہے۔ کزن کی 10 سالہ محبت جیت چکی ہے، مگر اتنی سمپل کہانی بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے ساتھ موجود ہے ایک نوجوان جوڑا جو مال ٹاؤن کچہری میں اس وقت موجود ہے۔ ان کا نکاح ہو چکا ہے۔ صدق علی اور کبرا کی عمر 25 سال ہے۔ یہ آپس میں کزنز ہیں۔ 10 سال سے یہ محبت کرتے تھے، مگر 5 سال پہلے کبرا کی کہیں اور شادی ہو گئی۔ کبرا اور یہ پھر بھی رابطے میں رہے اور 5 سال بعد صدق علی سے انہوں نے دوبارہ شادی کر لی ہے اور اپنے شوہر سے خلا لے لی ہے۔ اتنا بولڈ سٹیپ کیوں لیا اور انکار کی کیا وجہ تھی؟ اب صدق علی ان کے معیار پہ پورا اترے بھی ہیں کہ نہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ 10 سال سے آپ لوگوں کا تعلق تھا، آپ آپس میں کزن بھی ہو، تو کیوں شادی نہیں پہلے ہوئی اور اب کیوں کی ہے؟ گھر والے راضی نہیں تھے، امی ابو نے سی مندے، انہوں نے شادی کر دیتی، پھر انہوں آ کے میں اپنے میاں کو طلاق لے کے انہوں نے اپنی مرضی دی شادی کر لی۔ اب سوچا؟ ہاں جی۔ تو کتنے سال رہی ہو اپنے شوہر کے ساتھ؟ 5 سال۔ ایک بیٹی بھی آپ؟ ہاں جی، 3 سال کی بیٹی ہے۔ تو آپ نے پہلے شادی کیوں کی اگر آپ نے بعد میں خلا ہی لینی تھی تو؟ گھر والوں دی مرضی نہ، امی ابو دی مرضی نہ، گھر والے مندے نہیں سی، کیوں نہیں مانتے تھے؟ آپ کی تو خالہ کا بیٹا ہے وہ۔ کہندے ادھر نہیں کرنا، بس جتھے اسی خوش ہے اتھے ہی کرنا ہے۔ تو جب آپ کی شادی ہو گئی تھی پھر آپ ان سے رابطے میں رہی کیسے؟ فون پہ رابطے بات کرتی تھی، اس کے شوہر کو پتہ نہیں چلا؟ نہیں پتہ چلا۔ اور پلان کیسے کیا کہ شادی کر لوں گی، خلا لے لوں گی؟ یہ تو بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے۔ بس سوچیا سی۔ ہمارے ہاں ایک اور بھی کانسیپٹ ہے کہ جب بچی ہو جائے نا اور پہلی بیٹی ہو جائے تو پھر ماں سوچتی ہے کہ نہیں اب تو میرے ہاتھ پاؤں بند گئے ہیں اور اب نہیں میں کوئی ایسا سٹیپ لوں گی۔ تو آپ کے ذہن میں خیال نہیں آیا؟ میاں غصے ہوندا سی، ماردا کٹدا، غصے نہ بولدا سی، صحیح نہیں رہندا، اس لیے سوچ کے طلاق لے لی۔ تو آپ بھی تو دھوکہ کر رہی تھی اس کے ساتھ؟ نہیں، کوئی دھوکا نہیں۔ نہیں، آپ کا شوہر تھا، آپ رابطے میں اس سے تھی، تو کوئی بات نہیں۔ کیا سمجھتی ہیں پیرنٹس کہاں پر غلطی کرتے ہیں؟ ماں باپ کو پہلے کہا تھا اس کے ساتھ شادی کرنی، ماں باپ مانے نہیں ہیں، تو پھر میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اگر وہ پہلے کر دیتے تو میں ایسا یہ قدم نہ اٹھاتی، نہ اس کے ساتھ شادی کرتی۔ اب خوش ہو؟ ہاں جی، خوش ہوں۔ گھر والے اب ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ ان کو پتہ چل گیا؟ ہاں جی، پتہ چل گیا۔ کوئی رابطہ ہوا گھر سے؟ نہیں رابطہ ہوا۔ تو یہ ڈر شر نہیں لگ رہا کہ ماں باپ آئیں گے، کوئی مارے نہ، لے نہ جائیں یہاں سے؟ نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ پہلی ملاقات کیسے ہوئی تھی کبرا سے اور پھر رابطہ کیسے رہا اور آج کے دن تک کا سفر کیا رہا؟ پہلی ملاقات ہماری ہوئی تھی ایک شادی پہ، اور اس ملاقات کے بعد میں نے ان کو نمبر دے دیا، ایک موبائل دے دیا، موبائل بھی دیا ساتھ؟ موبائل بھی دیا۔ وہ ہماری یعنی کہ بات ہوتی رہی۔ اس کے بعد میرے گھر والوں نے مانگا ان کے گھر سے رشتہ، انہوں نے ہمارے ساتھ یعنی کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی۔ کیا کہتے تھے؟ ریزن کیا دیتے تھے انکار؟ ریزن انکار کا یہی تھا کہ میں غریب تھا، جو جدھر کرنا تھا انہوں نے وہ یعنی کہ تھوڑا ٹھیک تھے، امیر تھے۔ کیا کرتے ہو آپ؟ میں مزدوری کرتا ہوں۔ جس دن محبوبہ کی شادی ہو رہی تھی اس دن کا احوال تو سناؤ۔ اس دن کا حال میں یعنی کہ کیا بتاؤں آپ کو، رو رہا تھا اور شعر و شاعری میں ڈوبا تھا بس۔ کون سے شعر؟ کوئی ایک شعر یاد ہے؟ الحمدللہ۔ کوئی ایک شعر تو سناؤ جو اس کی شادی پہ آپ نے لکھا یا پڑھا تھا۔ پیارے محترم، محبت تو تم نے کبھی کی ہی نہیں، محبت کا بس نام ہی سنا ہے۔ ایک بات اور، صدق کا دل کوئی بچوں کا کھلونا نہیں یار، جس سے جب چاہا کھیلا، جب چاہا لوگوں کی باتوں میں آ کے توڑ دیا۔ یہ خود لکھی؟ یار کھیلنا ہے تو عزت سے کھیل، ہم تمہیں عزت دیں، اگر ایسا نہ ہوا تو دعا کرتے ہیں ہم خدا سے سجدے میں، خدا تمہیں کبھی سکھ نہ دے۔ اچھا ہوا کہ اس کو سکھ ملا بھی نہیں ہے؟ نہیں ملا، ابھی ملے گا نا، ابھی محبت میں پاس ہوگا نا، ابھی ملے گا سکون۔ نہیں تو کوئی نشہ، کوئی سگریٹ، کوئی بلیڈ سلیڈ مارے آپ نے جب ان کی شادی ہوتی تھی؟ وہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں۔ پیار کیا تو ہمت تو ضروری ہے نا۔ 5 وقت کی الحمدللہ نماز پڑھتا رہا ہوں، خدا سے اسے ہی مانگا، کسی کو نہیں مانگا۔ یہ پیار کی نماز پڑھی میں نے، عشق کی نماز پڑھی ہے۔ جب اس کی شادی ہو گئی تب آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اب تو شادی ہو گئی ہے؟ اور پھر جب 1 سال بعد بیٹی ہو گئی تب نہیں سوچا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا؟ جدھر اس کی شادی ہوئی تھی نا وہ بہت برے تھے، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرا یعنی کہ یہی پلان تھا شروع سے، میں نے شادی نہیں کرنی، یہاں بھی کرنی، جب بھی کرنی ہے، اسی سے کرنی ہے جب بھی کرنی ہے۔ تو کوئی ڈر شر نہیں لگتا جب ٹانگیں ٹوٹتی ہیں ساری ہمت ختم ہو جاتی ہے؟ الحمدللہ کوئی ڈر نہیں ہے۔ کہ اس کے گھر والے آ کر ماریں گے یا کچھ؟ کوئی مسئلہ نہیں، مار دیں،
तो इनकी एक बेटी है इनके पहले शोहर से, उसको कबूल करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है, कोई मसला नहीं किसी किस्म का भी। अब आपके घर वालों का क्या स्टेटस है, वो मान गए हैं, मेरे घर वाले मान गए हैं, वो राजी हैं? राज़ी हैं, उनको कोई मसला नहीं है। पेरेंट्स जो उस वक्त नहीं मानते और फिर जब ऐसे कोई वाक़यात हो जाते हैं, या आपने क्या सीखा इन 10 सालों में, क्या कहना चाहोगे? 10 सालों में मैंने मेहनत की, नमाज़ पढ़ी, इबादत की, शेर व शायरी में डूबा रहा, बस मेरे पास और कोई काम नहीं था। दुनियादारी में मुझे कुछ तल्लक नहीं था, अल्लाह के घर में और अपने प्यार में, बस यही सी चीज़ में था मैं। पैसे वाले शोर से वापस आइए, आप मजदूरी करते हैं, तो अब क्या प्लान है, कोई प्लान है लाइफ का? उससे ज़्यादा मैंने अच्छे वाला घर बनाया है, बना लिया है? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत में कामयाब भी हो गए और साथ साथ मरे भी नहीं हो? मर तो सकता ही नहीं ना मैं, जब तक ये जिंदा मैं क्यों मरूंगा, चाहे किसी और के साथ है, मैं क्यों मरूंगा। क्या पैगाम देना चाहोगे जो लोग मोहब्बत में ब्लेड मारते हैं? कोई लोग हम देखते हैं कि फुटपाथों में पड़े होते हैं, ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते। अच्छी बात नहीं है। मोहब्बत की ना, मोहब्बत में हिम्मत ज़रूरी है, जज्बा ज़रूरी है। वो क्यों नहीं, अगर वो नशा करते हैं, वो खुदा के घर जाएं, वो नशे से मांगते हैं, वो मुझे मिल जाए, वो अल्लाह से मांगे, देता है जो उससे मांगो, खुदा की कसम अल्लाह देता है, मुझे दिया अल्लाह ने। मुझे और नज़म सुना दो आखिर में, गज़ल जो इसकी मोहब्बत में लिखी हो। अभी नई मैंने रात को बनाई थी। शादी के बाद? हाँ, अभी रात को बनाई है। करता हूँ हाथ उठा के खुदा से दुआ कि मेरी मौत की मिट्टी पर हो उस बेकदर के कदम, और ना हो पास किसी की भी परछाई, बस उसकी और मेरी, हम दोनों की हो तन्हाई। उसके हुस्न का सुर्ख जोड़ा मेरे नाम का, उसके हाथों में मेरा हाथ हो, उसके हाथों की मेहंदी मेरे नाम की हो, उसके दिल में मेरा दिल हो, उसकी धड़कन में मेरी धड़कन हो, उसकी सांस में मेरी सांस हो, उसकी बात में मेरी बात हो, उसके होठों पे प्यास मेरी हो, उसकी सोच में सोच मेरी हो, उसकी जुल्फ़ों में हाथ मेरे हो, एक रात हो मेरे साथ हो, एक बात हो मेरे साथ हो, यारो करो हाथ उठा के दुआ कि सिद्दक का प्यार कभी ना बदनाम हो। वाह 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 वाह, आप भी इनके लिए कुछ कह दो, उन्होंने पूरी गज़लें लिख दी हैं। बस इन्हें के नाल रहना है बस। नाज़रीन, कोर्ट मैरिज हो चुकी है और ये एक दूसरे के साथ बड़ा खुश हैं, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्होंने कोई ब्लेड नहीं मारे, कोई ऐसा नशा नहीं किया या अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं की, बल्कि इनके शोहर से बेहतर एक घर बनाया है और इतनी गज़लें लिखी है कि अब इनका पूरा दीवान तैयार हो चुका है। तो ये साथ साथ मोहब्बत में शायर भी बन चुके हैं, शादी अंजाम पा चुकी है, कोर्ट में मौजूद हैं और अब अपने घर को जा रहे हैं। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।